ہمیں اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ نظر بد وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا العین حق، نظر بد وہ لگتی ہی لگتی، اس کا لگ جانا حق ہے۔ اگر انسان اپنے لیے حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتا، تو یہ ایک بچے کو بھی لگ سکتی ہے، یہ جوان کو بھی لگ سکتی ہے، یہ بوڑھے کو بھی لگ سکتی ہے۔ جیسے محدثین میں سے ایک حماد انصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں ایک دن مسجد میں بیٹھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میرے سامنے جو قرآن کریم کا مصحف نسخہ موجود تھا وہ چھوٹے الفاظ والا تھا، میں پڑھ رہا ہوں تو ساتھ میں ایک شخص نے مجھے یہ کہا کہ اتنی زیادہ عمر میں بھی آپ اتنے چھوٹے نسخے سے پڑھ رہے ہیں، کمال نظر ہے آپ کی۔ کہا یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، لیکن اس سے اگلے دن ہی میری آنکھ وہ خراب ہو گئی اور میں نے اس کا علاج کروایا، آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ میری نظر کمزور ہو چکی۔ یہ اس شخص کا کہنا تھا، اس کی نظر کا لگنا تھا کہ میری نظر کمزور ہو گئی۔ اور یہاں سے ہم دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کی اکثر اموات اللہ کے فیصلے کے بعد وہ نظر بد سے ہی ہوگی، یعنی فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے لیکن سبب جو چیز بنے گی وہ نظر بد۔ اکثر من امتی، میری امت کی اکثر لوگ۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، تیار شیار ہو کر نکلتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، لیکن وہ گھر سے نکلنے کی دعا نہیں پڑھتا، وہ کپڑے پہننے کی دعا نہیں پڑھتا، وہ صبح کے اذکار نہیں کرتا، وہ شام کے اذکار نہیں کرتا، دیکھنے والا بندہ کہتا ہے کیا ہی خوبصورت لگ رہے ہو، یہ بات اس کی اس پر نظر لگا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص اپنی اچھی اور بہترین گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہے، تیار شیار ہو کر جا رہا ہے، لیکن وہ سفر کی دعائیں نہیں پڑھتا، وہ گھر سے نکلنے کی دعائیں نہیں پڑھتا، وہ نظر بد سے بچنے کی دعائیں نہیں پڑھتا، راستے میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ نقصان کبھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ موت نکلتا ہے۔ اور موجودہ ایام میں جو بہت زیادہ اموات، خصوصاً نوجوان لوگوں کی بہت زیادہ اموات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ، اس میں ایک کردار نظر بد کا بھی ہے۔ جب انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے اور ایسے تنگ کپڑے جس میں جسم کی نمائش کرتا ہے اپنے، اور نکلتا ہے اچھی گاڑی پر نکلتا ہے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنی نعمتوں کا وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے لوگوں کے درمیان، پھر کوئی نہ کوئی اس کی تعریف کر دیتا ہے دعائیہ کلمات کے بغیر، اور وہ نظر لگ جاتی ہے اس کو، اور وہ نظر اس کے شدید ترین نقصان کے نتیجے میں اس کے سامنے آتی ہے۔ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، کھا لیں خاموش ہو کر، چپ کر کے کھا لیں، لیکن اس کی تصویر بنانا، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا، کوئی نئی چیز گھر میں بنی ہے، باہر سے کوئی چیز آئی ہے، اس کی تصویر بنانا، لوگوں کو دکھانا، ہر شخص آپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اور یہ چیزیں انسان کے جہاں جسمانی نقصان اس کو دیتی ہیں، وہیں پر مالی طور پر بھی نقصان دیتی ہیں، کاروبار بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو کھانے دکھا دکھا کر کھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہنے والے ہوتے ہیں بڑا مال ہے جی اس کے پاس، تو دیکھو کیا کیا کچھ کھاتا ہے، اور پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے کاروبار کے نقصان کی صورت میں، پریشانیوں کی صورت میں، اور پھر جسمانی نقصان کی صورت میں بھی وہ نتیجہ نکلتا ہے۔